الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نیک انسان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. سبحان اللہ. یعنی وہ دن جس دن ہر انسان خوف اور غم کے اندر ہوگا، قیامت کا دن، اس دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، آج کے دن تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور ایک آیت میں فرمایا تم پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے باطن کو، اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور فرمایا اور انہوں نے اپنے ظاہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے مزین کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کے تقاضوں کو دبا کر اللہ کے حکموں کو بلند رکھا، آج ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ ہر کوئی خوف میں ہے، غم میں ہے، لیکن تم اے میرے بندو آج کسی خوف اور غم میں نہیں ہو. یہ خوف اور غم ہوتا ہے گزشتہ پیچھے ہماری زندگی میں کوئی کام ایسا ہو چکا جس پر غم ہو. خوف ہوتا ہے آئندہ کسی قسم کا دھڑکا ہو. جنتیوں کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، نہ پچھلی زندگی پر غم اور نہ آئندہ کسی قسم کا خوف، بلکہ وہ ان تمام سے الگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرما رہے ہیں. اور اصل انسان کو جو انعام ملنا ہے، انعام کی دو قسمیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ثواب. ثواب دو قسم کا، ایک ہے دل اور نفس کی مسرت اور خوشی،
اور ایک ہے جسمانی لذت. بڑی خوشی انسان کے دل کو ہوتی ہے کہ جب دل میں لذت آ جائے، کہ جب دنیا کے اندر انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، اس کا لطف اپنے دل میں پاتا ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتا. وہ اس کی لذت کا کیا کہنا. یا انسان کا کسی مجمع میں اچھے انداز میں تذکرہ ہو، یہ تو فلاں صاحب ہے، انہوں نے یہ کیا، تو اس کو ایک خوشی ملتی ہے. وہ دلی خوشی ہوتی ہے، وہ جسمانی خوشی نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے. کامل خوشی کہ آج کے دن کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا. اور ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. کہ تم بھی جنت میں اور تمہارے گھر والے بھی جنت میں. کس کے ساتھ؟ خوشی کے ساتھ، کہ تمہارے چہروں سے خوشی ٹپک رہی ہے. آج پتہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے خوشی عطا فرمائی. یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے. سونے کے پیالے اور سونے کے گلاس گردش میں لائے جائیں گے. وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی. وانتم فیہا خالدون، اور ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے. دنیا میں بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا منصب اور عہدے پر بیٹھنے والا، جس کا آرڈر چلتا ہے، پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، رتبہ بھی ہے، ہنر بھی ہے، لاکھوں ہیں اس کے پاس، کروڑوں ہیں اس کے پاس، اربوں ہیں اس کے پاس، اس کی بھی دل کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. صرف جنتی وہ ہے کہ جس کی جنت میں جا کر دل کی ہر خواہش اللہ پوری فرمائیں گے. اس لیے فرمایا وفیہا ما تشتہی الانفس، جو دل میں آئے گا، جو چاہت ہوگی، اللہ تمہاری ہر چاہت پوری فرمائیں گے. جو تمہاری آنکھوں کو بھی بھا جائے، تمہارے جی کو بھی بھا جائے. یہ کس کو مل رہا ہے؟ یہ جنتی کو مل رہا ہے. کس کو مل رہا ہے؟ جس نے دنیا میں من چاہی زندگی نہیں گزاری، دنیا میں رحمان چاہی زندگی گزاری، دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری. اس نے اپنی صبح و شام، اپنی دن اور رات، اپنی خوشی، اپنی غمی، ہر ایک اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاری. دل میں چاہتیں تھیں، دل میں جذبات تھے، دل کے اندر اس کے بہت خواہشات تھیں، لیکن ان سب خواہشات کو مار دیا، ان کو دبا دیا، ان کے اوپر اللہ کے حکم کو لے کر آ گیا. یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع دیا کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے دل کی چاہت کو دبا کر، کھانے اور پینے کی چاہت کو دبا کر، اپنی نفسانی لذت کو پورا کرنے کی چاہت کو دبا کر دن میں روزہ رکھا، رات کو اپنی نیند اور آرام کی چاہت کو دبا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تراویح ادا کیے. اور مزید اللہ جن کو اور طاقت عطا فرما رہے ہیں، وہ رات کو تہجد میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور آگے مزید عبادات کر رہے ہیں. یہ سب نفسانی تقاضوں کو دبانا، اللہ کو پانا، یہ اسی کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کیا، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا ہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جن سے تم خوب کھاؤ گے. یہ تو ہو گئی خوشی، ایک دل کو خوشی ملی، کمال درجے کی خوشی ہوگی، کمال درجے کی خوشی، ایسی خوشی جس میں ہمیں کسی قسم کی تکلیف پہنچنے کا غم نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچ جائے. نہیں، جنت میں تکلیف کا گزر نہیں، اور نہ ہی دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوگا، بلکہ دل میں بغض بھی نہیں، کینہ بھی نہیں، اختلاف بھی نہیں، جھگڑا بھی نہیں. اور قرآن نے تو کہا سارے کے سارے انسان ایک دل کی طرح ہوں گے، ہر ایک ایک دوسرے کو چاہنے والے ہوں گے. سبحان اللہ، یہ ہے اصل خوشی. یہ دنیا میں تو دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ادھر کا خوف، ادھر کا غم، نہ جانے کیا کچھ چمٹا ہوا ہے انسان کے ساتھ. لیکن وہاں یہ سب خوشی کامل درجے کی اللہ عطا فرمائے. سلام ہی سلام، سلامتی ہی سلامتی. اور جسمانی لذتیں جو انسان دنیا میں بھی لیتا ہے، اس میں نمبر 1 ہے غذا، نمبر 2 لباس، نمبر 3 مکان، نمبر 4 حسن و جمال، اور نمبر 5 اپنی جسمانی لذت کو تسکین دینا. یہ 5 چیزیں جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. غذا اعلیٰ کی اعلیٰ ہونی چاہیے. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین
وانہار من عسل مصفى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وعدہ کیا ایسی پانی کی نہریں کہ جس جو پانی صاف ستھرا ہوگا، ایسی دودھ کی نہریں صاف ستھرا، ایسی شہد کی نہریں، ایسی شراب کی نہریں کہ جس کو پی کر دماغ چکرائے گا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا اعلیٰ درجے کی، اور پھر جو دل چاہے گا وہ کھانے کو ملے گا، اعلیٰ قسم کا پھل، اور وہ پھل بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا، ابھی کھایا دوبارہ وہی پھل کھانے لگیں گے، پہلے والے اور دوسری کی لذت میں فرق آ جائے گا۔ دنیا میں انسان کھاتا ہے، غذا کھا کر ایک موقع وہ آتا ہے اچھی بریانی رکھا ہے، اچھا کباب رکھا ہے، اچھا سموسہ پکوڑا رکھا ہے، لیکن کھانے کو دل نہیں کرتا کیونکہ پیٹ بھر گیا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا، بلکہ کھایا، ڈکار لیا، ختم ہو گیا، اور بندہ کھائے، ڈکار لیا، ختم ہو گیا، اور کھائے۔ وہاں کسی قسم کا انسان کو طبعی تقاضا اور حاجت نہیں ہوگی، پیشاب اور پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں تو پاکیزگی، ڈکار سے سب ختم۔ اب دوبارہ چاہے گا اور اللہ عطا فرمائیں گے۔ غذا اعلیٰ درجے کی کن کے لیے؟ جنتی۔ کون جنتی؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے، جو دنیا میں اپنے تقاضوں کو دبا کر، نفس کے تقاضوں کو دبا کر رحمان کے حکموں پر عمل کرنے والے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ غذا اعلیٰ درجے کی۔ لباس کیسا ہوگا؟ لباس بھی اعلیٰ درجے کا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کو لباس ریشم کا دیا جائے گا، جو دنیا میں سب سے زیادہ نازک، سب سے زیادہ قیمتی وہ لباس ان کو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنایا جائے گا۔ ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے جو ان جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنائیں گے۔ لباس بھی اعلیٰ درجے کا، مکان بھی اعلیٰ درجے کا، کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہاں کی جو بناوٹ ہے وہ کن کن چیزوں سے بنائی گئی ہے، اس کو بنایا کیسے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی تعمیر جو ہوئی ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا جو گارا ہے وہ مشک و عنبر کا ہے، وہ مشک ہے، اور اس کی جو کنکریاں ہیں وہ موتی اور یاقوت ہے، اور اس کی مٹی ہے وہ زعفران ہے۔ جو بندہ داخل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے خوشی کی زندگی میں رہے گا، اور ایک دو دن کی زندگی نہیں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی ڈھلے گی نہیں، ہمیشہ جوان رہے گا۔ یہ وہاں جو مکان ہے اعلیٰ قسم کا، کہ دنیا اس کے سامنے کیا بیچتی ہے۔ دنیا میں انسان مکان اچھا چاہتا ہے کہ تاکہ سکون ملے، ایسا بیڈ، ایسا گھر، ایسا کمرہ، ایسی سہولتیں، واہ، اس سے کہیں بڑھ کر جو ہماری سوچ میں بھی نہیں آئی، اللہ جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ حسن و جمال، انسان چاہتا ہے میرا چہرہ اچھا ہو۔ آج کاسمیٹک کے اوپر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خرچہ انسان اپنے چہرے کو سنوارتا ہے، میرا چہرہ اچھا بن جائے، لوگوں کو میں پسند آ جاؤں، کریمیں، مختلف قسم کے صابن، مختلف قسم کی چیزیں وہ لگا رہا ہے، کس لیے؟ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو حسن و جمال عطا فرمائیں گے، کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں ہر جمعے کو لوگ آیا کریں گے، یعنی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ آیا کریں گے، اور وہاں پر ایک شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے کپڑوں کو اور ان کے بدن کو لگے گی، اور اس کی وجہ سے اللہ ان کے حسن میں اور جمال میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ اور جب وہ واپس اپنے گھر والوں کی طرف آئیں گے تو گھر والے کہیں گے آج تو تمہارا حسن و جمال بڑھ گیا ہے، یہ بھی گھر والوں کو کہیں گے تمہارا بھی حسن و جمال بڑھ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہم تمہارے پاس تھے، ہمارے جانے کے بعد اللہ نے تمہارے حسن میں بھی، جمال میں بھی اضافہ کر دیا۔ مردوں کے حسن و جمال میں بڑھ گیا، عورتوں کا حسن و جمال میں بڑھ گیا، جس کے لیے انسان دنیا میں پیچھے بھاگتا پھرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سنوار لوں۔ یہاں تو سنوارنا دل ہے، جس کا دل جتنا زیادہ سنور گیا اللہ قیامت میں حسن و جمال عطا فرما دیں گے، جو حسن و جمال کے خالق ہیں۔ دل کو سنوارے، دل کو بنائے۔ اور پانچویں چیز، انسان اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے نکاح والی نعمت کو اختیار کرتا ہے، وہاں اس کی بیوی اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ 2 حوریں عطا فرمائیں گے۔ وہ انشاءاللہ اس میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی یہ نعمت دیں گے۔ تو یہ جسمانی لذتیں وہاں پر اعلیٰ درجے کی، اور دل کی لذت، نفسیاتی لذت، ذہنی لذت وہ بھی اعلیٰ درجے کی۔ وہ کن کے لیے؟ اللہ نے جنتیوں کے لیے اختیار کر رکھی ہے۔ اور جنتی کون ہے؟ یہ جنتی وہی ہے جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اور روزے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرما رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا آدمی، آخری جو آخری داخل ہونے والا ہے اس کو کیا مل رہا ہے؟ تو جو پہلے داخل ہوئے ان کو کیا ملے گا اس کا اندازہ لگا لو. سب سے آخر میں جانے والا آدمی فرمایا یہ وہ ہے جو جہنم سے نکلے گا، کبھی تو چلے گا، کبھی گر پڑے گا، گھٹنوں کے بل چلے گا، یعنی بہت ہی نحیف کمزور قسم کا انسان ہوگا، اور اس کو آگ کبھی آ کر جھلسا دے گی. اب جب وہ جہنم سے دور ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، یعنی جہنم کو کہے گا مجھے تجھ سے نجات دی. اب اللہ تبارک و تعالی اور وہ ساتھ یہ کہے گا، یعنی جہنم سے صرف نکلا بھی جنت میں نہیں گیا، جہنم سے باہر آیا تو وہ یوں کہے گا کہ اللہ نے مجھے وہ نعمتیں دی ہیں جو دنیا میں کسی اول اور آخر والے کو دی ہی نہیں. جہنم ایسی خطرناک، ایسی سزائیں، اس سے نکل کر ہی اس کی یہ کیفیت بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے تھوڑی دور ایک درخت بلند کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ اس درخت کے قریب کر دیجئے مجھے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر لوں اور اس کے پاس جو پانی ہے وہ پی لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم ہو سکتا ہے میں تمہیں یہ دے دوں تو اس کے بعد اور سوال کرنے لگ جائے. وہ عرض کرے گا نہیں اے اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اس کے علاوہ آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے یہ چھوٹی چیز پر صبر کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے قریب کر دیں گے، اس کا سایہ حاصل کرے گا، اس کا پانی پیے گا کچھ عرصے تک، پھر تھوڑی دور کے بعد ایک اور درخت اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیں گے، پہلے والے سے بھی زیادہ حسین و جمیل. یہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے ذرا اس درخت کے قریب تو کر دے تاکہ اس کا پانی پی لوں اور اس درخت کی میں سایہ حاصل کر لوں. اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم تو نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تو اب سوال نہیں کرے گا اس کے علاوہ؟ ہاں تو اب ہو سکتا ہے میں تجھے یہ دے دوں اس کے علاوہ بھی سوال کرے. تو وہ کہے گا اے پروردگار آپ تو عذر کو قبول کرتے ہیں، آپ میں معاہدہ کرتا ہوں اب اس کے بعد سوال نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بھی قریب کر دیں گے. جب اس کے قریب ہوگا اس کے سائے میں رہے گا، اس کا پانی پیے گا یہاں تک کہ اس کو جنت کا دروازہ نظر آنا شروع ہو جائے گا نا. اور جنت کے دروازے کے قریب اللہ ایک اور درخت اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل پیدا کریں گے. وہ کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے. اللہ فرمائیں گے کہ تو نے معاہدہ نہیں کیا تھا مجھے اس کے علاوہ سوال نہیں کرے گا. کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا لیکن میں اس کے علاوہ آپ سے سوال نہیں کروں گا. آپ تو عذر کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کو معلوم ہے وہ اس پر بھی صبر نہیں کرے گا. اب جب وہ اس کے قریب ہو جائے گا تو اندر سے جنتیوں کی آوازیں، کھیلنے کی آوازیں، وہ آپس میں گپے لگا رہے، ہنس رہے، جنت کی نعمتوں میں کیا محلات کے اندر ہے. تو عرض کرے گا یا اللہ مجھے جنت کے اندر بھی داخل کر دے، جنت تک پہنچا دیے، جنت میں بھی داخل کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کو کہیں گے اے ابن آدم میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے جو کچھ بھی دے دیا گیا تو اس پر راضی نہیں ہو رہا. تو پھر فرمائیں گے کہ میں تجھے دنیا اور دنیا کے مثل، یعنی دنیا کے اندر جتنا تھا اور دنیا کے مثل اتنی بڑی جنت تجھے میں عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ، اتنی بڑی جنت. آخری والے وہ عرض کہے گا اے اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو مسکرا رہا ہوں وہ اس لیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے خوش ہوں گے اور فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ سب کچھ تیرے لیے، جو کچھ میں چاہتا ہوں میں مقدر کر دیتا ہوں، یہ ساری جنت تیرے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ جنت کس کو مل رہی؟ آخری والے کو. ایسی دوسری حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخری جنتی جب جنت سے نکل جائے گا، جہنم سے نکل جائے گا، جنت کے قریب پہنچے گا تو نظر آئے گا جنت تو ساری بھری ہوئی ہے، جنت میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جنت میں تو جا تو صحیح، جتنی دنیا سے 10 گنا اور بڑی میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. اتنا بڑا دنیا میں کس کا اتنا بڑا گھر ہے، اتنے بڑے محلات، بنگلے، یہ سب کس کے لیے؟ یہ جنت جنتیوں کے لیے. جنتی کون؟ وعد المتقون، متقیوں سے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، ہاں جو تقوی اختیار کرنے والے، وہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار فرمائی ہے. اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ جا کر ملے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور تجھے جنت کے بازار میں جمع فرما دے. سبحان اللہ، آمین. تو حضرت سعید فرماتے کہ جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ فرمایا ہاں جنت میں بھی بازار ہوں گے. مجھے بتایا گیا ہے کہ جو وہاں پر جو دنیا کے ایام کے اعتبار سے ایک ہفتہ ہوتا ہے، ایک ہفتے کی مقدار کے بعد ہر ایک
اپنے رب کی زیارت کے لیے جایا کریں گے اور ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ظاہر ہوگا اور یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں گے. ان کے لیے نور کے ممبر، ان کے لیے موتیوں کے ممبر، ان کے لیے یاقوت کے ممبر، ان کے لیے سونے کے ممبر، چاندیوں کے ممبر، زبرجد کے ممبر، یہ سب رکھ دیے جائیں گے. ہر ایک اپنی نیکیوں کے اعتبار سے، کوئی سونے کے ممبروں پر بیٹھا ہے، کوئی چاندی کے ممبروں پر بیٹھا ہے، کوئی موتیوں پر بیٹھا ہے، کوئی کس پر بیٹھا ہے، ہر ایک بیٹھا ہوا ہوگا. اور فرماتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب، کیا ہم اس دن اپنے رب کی زیارت کریں گے؟ فرمایا ہاں. جس طرح تم دنیا کے اندر چاند اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھتے ہو، جس طرح دنیا میں تم سورج دیکھتے ہو، اس طرح تمہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جس نے پوری دنیا کو حسن عطا فرمایا، اس کے حسن اور نور کے جلووں کا کیا کہنا. یہ کن کو مل رہا ہے؟ یہ جنتیوں کو مل رہا ہے. یہ آج تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی ہے، بظاہر زیادہ نہیں ہے. تھوڑی سی ہمت کر کے بندہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی ٹھان لے، اللہ کو منانے کی ٹھان لے، تو بس پھر آگے جنت اس کے لیے ہے. یہ جو فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ جنت کو تکالیف سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جو جہنم ہے ان کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. اس خواہش پر عمل کرو، جہنم ملے گی. وہ حرام خواہش، حرام جذبہ، حرام تمنائیں، حرام آرزویں. لیکن جنت بظاہر اس طرف جاتے ہوئے نظر آتا ہے. یہ اپنے آپ کو اس سے بھی روکنا پڑے گا، گانے چھوڑنے پڑیں گے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنی پڑے گی. بظاہر یہ کانٹے نظر آتے ہیں، لیکن بظاہر یہ کانٹے حقیقت میں پھول ہے. جب بندہ اس راستے میں قدم رکھتا ہے، اللہ ان سب کانٹوں کو اس کے لیے پھول بنا دیتے ہیں. بس قدم بڑھتا چلا جاتا ہے، رب تعالیٰ دل میں لطف دینا شروع فرما دیتے، اور دنیا ہی میں اللہ جنت کا مزہ عطا فرماتے. تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے، تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. اللہ کو راضی کرنے پر اللہ دل میں وہ لطف عطا فرماتے. یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عطا فرمایا. اس میں تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑی سی ہمت ہے، تھوڑی سی کوشش ہے. رمضان بہترین بنا لیں. رمضان اپنی زندگی کا بہترین دن، بہترین رات، بہترین مہینہ جس نے بنا لیا، بس اس کی دنیا بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اور دنیا سے کچھ نہیں جائے گا. یاد رکھیں، اللہ کو منانے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ اس کی کوئی نعمت اس سے چھینیں گے نہیں. اس کو دنیا بھی ملے گی، دنیا کی نعمت بھی ملے گی، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے. اس سے بڑھ کر. اس لیے یہ غم نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میں گناہوں کو چھوڑوں گا تو میری دل کی لذت چلی گئی. نہیں، لذت نہیں جائے گی. اور یہ گناہوں میں لذت رکھی کہاں ہے؟ گناہوں میں لذت نہیں ہے. اس کی لذت بھی نہیں ایسے ہے جیسے انسان خارش کرے اور خارش کرنے میں مزہ آتا ہے، خارش کرتے کرتے آخر جسم میں زخم ہو جاتا ہے. وہ والا مزہ گناہ کے اندر ہے کہ جس کے بعد تکلیف ہی تکلیف ہے. اصل مزہ تو اللہ کے نام میں، اللہ کے قرآن میں، اللہ کے سامنے سجدے میں، اللہ کے سامنے نمازوں کے اندر کھڑا ہونے میں، تہجد میں، رب کے قرآن کی تلاوت کرنے کے اندر ہے. اس میں جو لطف ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں. اور یہی وہی بات ہے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی انسان کے دل میں بھی اس کی کھٹک تک نہیں ہوئی. ایسی ایسی نعمتیں وہ جنت کے اندر ہے. اگرچہ نام بظاہر دنیا والا ہے، بظاہر وہاں کے پھلوں کے نام وہ ہوں گے، لیکن یہاں کا پھل وہاں کے پھل کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا. وہاں کی پھلوں کی خاصیت، وہاں کی غذا کی خاصیت، وہاں کے حسن و جمال کی خاصیت، وہاں کے لباس کی خاصیت، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی بس وہ سامنے ہو اور بندہ چلتا ہی چلا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے سب دروازے میرے اور آپ کے لیے کھول دیے کہ آگے بڑھتے آؤ، اپنے نفسانی تقاضوں کو دباتے چلے جاؤ، میرے حکموں پر چلتے آؤ، سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. بس یہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کو یا اللہ جنت کا حقدار بنا دیجیے. یا اللہ دخول اولی عطا فرما، دخول اولی عطا فرما.
بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں دخول اولی نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اس جیسے اعمال کرنے والا بھی بنا دیجیے، اس جیسے اعمال کرنے والا بھی بنا دیجیے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں خوب خوب نیکیوں کو اپنانے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خوب خوب یا اللہ نیک اعمال کرنے والا بنا دیجیے۔ قرآن کی تلاوت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، یا اللہ ہمارے دل کا موسم بہار بنا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔